ایک معصوم جان ظلم کے باعث اس دنیا سے چلی گئی، جس کے سوگ میں پورا پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ کیا ننا عمار فاروق دہشت گرد تھا یا اس کے والد عباد فاروق دہشت گرد تھے؟ جرم کس کا تھا جس کی یہ سزا دی گئی؟ آج کا ولاگ اسی موضوع پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ظلم و ستم کا ایک پہاڑ اس قوم پر جو ہے وہ ڈھایا ہوا ہے ایک عرصہ سے۔ دشمن اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو شاید اس کے بھی کوئی قانون ضابطے، کوئی بین الاقوامی قوانین لاگو ہوتے ہوں گے، مگر یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اپنے ہی ملک میں، وہ ملک جسے ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، کیا اس کا حاصل کرنا آج لا حاصل ہو چکا ہے؟ اسی پہ بات کرتے ہیں ناظرین۔ میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا، اور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اس معصوم جان کے لیے فاتحہ کہتے ہیں، اور ہم سب نے اسی طرف جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اس کے والدین میں کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں، اور افسوس ہے کہ ہم ان کے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ ہم پوری قوم اس بچے کو نہیں بچا سکے۔ 24 کروڑ عوام کے سامنے وہ ایک ننھی جان سسکتی ہوئی اپنے والد سے ملنے کی خواہش لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ کیا وہ دہشت گرد تھا؟ سنا ہے کہ اس کا علاج چل رہا تھا، اس کے والدین لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کو پرابلم یہ تھا، وہ شوق میں تھا۔ اس کے گھر پہ جس طرح سے چھاپے مارے گئے، جس طرح اس کے والد کو، اس کی دادی کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، اٹھایا جاتا ہے، اس سے اس کے ننھے ذہن پہ برے اثرات رونما ہوئے، اور پھر وہ اپنے والد کو مس کرنے لگا، اور اس کو مس کرتے کرتے وہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اس کی جان پر بن پڑی۔ مختلف اسپتالوں میں لے جایا جاتا رہا، مگر آخری جس اسپتال میں لایا گیا، کہا جاتا ہے کہ وہ اتفاق ہسپتال ہے۔ اتفاق اسپتال میں اس کا علاج بہت اچھا ہو رہا تھا، لاکھوں روپے اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم خرچ کر رہے تھے، مگر پھر اچانک انہیں ڈسچارج کرنے کا کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں آپ اس اسپتال سے پیشنٹ کو لے کے چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں؟ وجہ یہ بتائی گی کہ چونکہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور آپ کے رہنما یہاں آتے جاتے ہیں تو ہمیں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ واہ بھائی واہ! ایک معصوم جان، شاید یہ کسی اسرائیلی ملک میں کسی مسلمان کا بچہ ہوتا تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہندوستان کے کسی اسپتال میں بھی اگر پاکستانی بچہ زیر علاج ہوتا تو شاید وہاں کے ڈاکٹر بھی ایسا جملہ کہتے ہوئے ان کو بھی شرم و حیا محسوس ہوتی کہ انسانیت کی ہم خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا پارٹیوں سے، سیاست سے بالا ہمارا اس کے علاوہ صرف انسانیت کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر گھر والے کہتے ہیں کہ انہیں پارٹی کی وجہ سے اس بچے سے ڈسچارج کر دیا گیا، پھر وہ گھر لے گئے، پھر گھر پر ٹیلی فونک ان کو ہدایات دیتی جاتی رہیں، کہاں ایک وینٹیلیٹر پہ بچہ پڑا ہوا، کہاں اس کو گھر کا علاج۔ تو یہ اس کی موت کی وجہ بنی۔ سسکتا رہا اپنے فادر سے ملنے کے لیے، ایون کہ اس کے بھائی آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتے رہے، صدر پاکستان سے، وزیر اعظم سے کہ ہمارے والد کو اگر اس سے ملا دے میرے بھائی سے تو یہ فوراً سے احتساب ہو جائے گا، مگر سب کے پتھر دل ہیں، پتھر بھی نہیں لوہا دل ہیں، کسی کے بھی دل نہیں پسیجا کہ اس بچے کی ننھی سی خواہش پوری کر دے۔ کیا یہ بچہ مجرم تھا؟ سنا ہے اسپتالوں میں کسی اگر دہشت گرد کا پتہ چل جائے کہ وہ دہشت گرد ہے تو ڈاکٹرز اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔
یہ بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ دہشت گرد ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو کیا یہ بچہ دہشت گرد تھا؟ ہم تو ترانے سنے تھے، اے پی ایس کے واقعے میں جو ترانہ چلا تھا، ہر بچے کے وہ تھا کہ جس کے بول ہیں بڑا دشمن بنا بیٹھا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے، بچوں سے بھی ڈرتا ہے۔ یہاں دشمن کون ہے؟ وہ تو دشمن تھا جس نے اے پی ایس اسکول پہ حملہ کیا تھا، معصوم بچوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ معصوم بچہ جس بے توجہی کا شکار ہوا ہے، یہاں ہم دشمن ڈاکٹر کو بولیں، حکومت وقت کو بولیں، کس کو کہیں گے؟ یہاں تو اپنا وطن ہے جو ہم نے قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ نہ یہاں پر عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ یہ ایسا وطن ہم نے حاصل کیا۔ غیروں میں تو ہے نا کہ وہ غیر ہے تو ظلم کرتے ہیں، اپنے ہی یہاں پر تو ستم ڈھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ پوری قوم کے لیے جہاں صدمے کا باعث ہے، یہاں بہت بڑا پیغام ہے۔ اس کا جنازہ دیکھیں، اور دنیا میں جو غم و غصہ ہے، جو جذبات ہے، جو وہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں، ان باتوں کو حکام بالا اگر نوٹ کریں تو آئندہ کی سمت متعین کر لیں۔ اس لیے کہ اس وقت پوری عوام پہلے مہنگائی، بے روزگاری، ظلم و ستم، چادر چادواری کی جو اس وقت وہ پامالی کی جا رہی ہے، سب غصے سے بھرے بیٹھے ہیں۔ ذرا سی چنگاری لگانے کی دیر ہے تو بم ایسا پھٹے گا کہ جس کی تپش سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہمارے اس طرف افغانستان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ سرحدیں محفوظ نہیں، دہشت گرد ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کریں۔ ہمارے مسلح افواج، ان کے قیمتی افسران، بچے جو ہے وہ جانے دے رہے ہیں، پولیس کے جوان افسران جانے دے رہے ہیں، شہری جانے دے رہے ہیں۔ ایسے میں اس قوم کی یگانگت کی ضرورت ہے، یا اس قوم کے غم و غصہ کو فیس کرنے کی اس وقت جو ہے وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی بڑی یلغار ہوتی ہے، کہیں سے حملہ ہوتا ہے، تو ماحول ہے ہمارا اس کا کہ جس میں قوم پیچھے کھڑی ہوگی؟ خدا را اس عمل کو بند کرے۔ نہ تو عمار یوسف دہشت گرد تھا بچہ، نہ اس کا باپ دہشت گرد تھا۔ دہشت گردی کی ان پر وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی سے تعلق ہے۔ کیا وہ پارٹی جو ہے وہ دہشت گرد ہے؟ جس کو دہشت گرد بنانے کے لیے ایک جو سیاسی جماعت ہے، اس نے ایک اتنا بڑا ایک واقعہ کیا کہ جس کا اس نے دو فائدے اٹھائے۔ ایک پی ٹی آئی کو اس نے تباہ کر دیا جو ان کا ایجنڈا تھا، اور دوسرا پاک فوج جس کے اوپر وہ ہمیشہ حملہ آور رہتی تھی، دوسرا اس کو جس قدر نقصان پہنچایا ہے، اور اپنا جو فائدہ حاصل ہوا اسے عوام کس طرح سے اب اس کو فائدہ پہنچاتی ہے آنے والا وقت بتائے گا الیکشنوں میں۔ مگر اس نے اپنا ایجنڈا دو تھے، ایک پی ٹی آئی کو اپنے وہ مخالف سمجھتے تھے، اور دوسرا پاک افواج کے لیے جو ان کے جذبات تھے۔ ویڈیوز موجود ہیں، اسمبلی فلور ہو، جلسے ہوں، کہیں بھی ہوں، دو فائدے انہوں نے حاصل کیے ایک واقعے سے۔ وہ جو منحوس دن تھا 9 مئی کا، اس سے کس نے فائدہ اٹھایا، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ ظلم کی داستان جو رقم کی جا رہی ہے، اس کو بند کر دیں تو پاکستان میں سالمیت ہوگی، یکجہتی ہوگی، پھر معاشی ترقی بھی ہوگی، معاشی بدحالی جو اس کا دور ختم ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ عوام روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، نہیں ہے، مگر جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایک دن اسی ظلم کے بین پورا ملک چڑھ جائے گا۔ لوگ بھوکے رہ سکتے ہیں، ننگے رہ سکتے ہیں، افلاس میں رہ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، بچے اپنے ماں باپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایسی انتقام کی آگ ہے جو بچپن سے جس کی پرورش ہوتی ہے، اور جس کی پرورش پاتے پاتے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو بنتے ہیں اس سے کوئی نہیں بچتا۔ اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں۔ اپنے اندر اپنے ملک کو محفوظ بنائیں، اپنے لوگوں کے پیار محبت سے، لوگوں کے خلوص سے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو کر پھر اپنا ملک محفوظ ہوگا۔ اگر 24 کروڑ عوام کو دبانے کے لیے ڈنڈے، لاٹھی، گولی، بندوق، بم سے ڈرانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر اللہ ہی جانے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔